سورج اللہ پاک نے بنایا اور اس کا منہ ہماری طرف نہیں ہے، اس کی پشت ہماری طرف ہے۔ روزانہ 7 فرشتے اس پر برف ڈالتے ہیں، یہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اگر برف نہ ڈالیں تو اس کی جھلسن سے لوگ مر جائیں۔ اور سورج کے اوپر کس کا نام لکھا ہوا ہے؟ کبھی یہ بھی سنا آپ نے؟ سورج کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو جب کعبۃ اللہ کے اوپر جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے نہیں ڈوبنا، قیامت آ جائے تو فرشتے اس کو کہتے ہیں تمہیں اس نام کا واسطہ ہے جو تیرے اوپر لکھا ہوا ہے، صدیق اکبر، تو چلا جا، ڈوب جا۔ اور سورج اللہ کے حکم کا پابند ہے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا بھی پابند ہے۔ مولا علی کے لیے اب سورج ڈوب گیا تھا، سرکار نے واپس لوٹایا، عصر کی نماز پڑھی، چاند کو حضور نے 2 ٹکڑے کیا۔ ابھی پوچھتے ہو رسول اللہ کی شان کیا ہے؟ سورج الٹے، پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ تو اب یہ بتائیے گا مجھے، سورج گرہن اگر ہو جائے یہ کیوں ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ؟ سورج گرہن کیوں ہوتی ہے، کیا وجہ؟ حدیث پاک اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ سورج گرہن نہ کسی کی موت کی وجہ سے ہوتی ہے نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے ہوتی ہے، بلکہ اللہ پاک یخوف بہا عباد اللہ، اللہ اپنے بندوں کو اس کے ذریعے خوف سناتا ہے۔ سورج گرہن، اللہ فرمایا جس وقت سورج گرہن ہو جائے تو پھر ذکر کرو، دعا مانگو، استغفر اللہ پڑھو، ذکر، دعا، استغفر اللہ۔ اور مسنون کیا ہے؟ نماز پڑھنا، یعنی جس وقت سورج گرہن ہو جائے نماز پڑھیں۔ ہمارے ہاں کیا؟ نظارہ کرنا، یعنی پلے کارڈ لے کر اس کے اوپر دیکھ کے نظارے کر رہے ہیں۔ سرکار نے نظارے کا نہیں دیا، فرمایا اللہ کو خوف کرو۔ اور عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب سورج گرہن ہوتی تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو جاتا اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگتے اور نماز پڑھائی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز، صحیح بخاری کی لفظ ہیں، سرکار نے اوپر ہاتھ کیا پھر نیچے کیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اوپر کیوں ہاتھ کیا تھا؟ فرمایا میں نے جنت کو دیکھا، جنت میں لگے ہوئے خوشے کو دیکھا اور میرا جی چاہتا تھا اس کو توڑ لوں، اگر میں توڑ لیتا تو اس کو کھاتے رہتے، کبھی ختم ہی نہ ہوتا۔ سرکار کھڑے زمین پر ہیں، جنت بھی دیکھ رہے ہیں، جنت میں لگے ہوئے خوشے کو بھی دیکھ رہے ہیں، چاہیں تو توڑ بھی لیں، آپ کا اختیار ہے۔ مجھے ایک بندہ ملا، کہنے لگا جی وہ پھر اختیار نہیں تھا، نہیں توڑ سکے نا۔ میں نے کہا میں اختیار دکھاتا ہوں، توڑنے والا بھی، یہ کون سی بات ہے؟ مجموع الزوائد میں روایت ہے، حضرت سیدہ خدیجہ پاک تشریف فرما تھی تو آقا دو عالم نے اوپر ہاتھ کیا، انگوروں کا خوشہ ہاتھ میں پکڑا، ہاتھ پہ رکھ کے ایک ایک انگور کھلاتے گئے۔ اما خدیجہ خوش ہوئی، یا رسول اللہ ایسا ذائقہ تو میں نے کبھی چکھا نہیں ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ تمہیں پتہ ہے یہ جنت کے انگور سے جو تمہیں میں نے کھلائے ہیں، چاہیں تو اختیار آپ کے پاس یہ بھی ہے۔ اور سورج جدھر مرضی چلا جائے، کبھی آپ مدینہ پاک جانا، اللہ آپ کو جانا نصیب کرے، سب کو جانا نصیب کرے، مدینہ پاک جانا، مدینہ پاک جا کے دیکھنا کبھی سورج گنبد خضرا کے اوپر سے گزرا ہے؟ اب جا کے دیکھو، میں پرانی باتیں نہیں کر رہا، کبھی گزرا ہے؟ آج سے ہو کے ہیں، غمامہ کی طرف ڈوبتا ہے نا یار، یہ تو پیارے نبی ہے نا، قرآن پاک کی سورہ کہف اٹھاؤ نا، یہ تو پیارے نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ کہف اٹھاؤ۔ اور یہ اللہ تو فرمایا جب سورج اوپر سے آتا تزاوروا عن کہفہم ذات الیمین و ذات الشمال، کبھی دائیں سرک جاتا کبھی بائیں سرک جاتا، وہم فی فجوہ، وہ غار میں تھے، کیوں؟ ولیوں کو دھوپ نہ لگ جائے۔ سورج کو پتہ ہے ولی کا کیا احترام ہے، جب ولی کا احترام کرتا ہے میرے آقا پاک کا۔ پھر اور حضرت ابو بکر سے حضرت عمر فاروق کا دور تھا، سورج گرہن ہو گئے، حضرت فاروق اعظم جلال میں نہیں آ گئے، کپڑے سیدھے، فرمایا تمہیں نہیں پتا میں بیٹھا ہوں، کیا ہو گیا تجھے؟ فوراً سورج گرہن دور ہو گئی۔ تو اللہ والے ان کی شان، لیکن کچھ باتیں ہم نے گھڑی ہوئی ہیں، وہ جی کیا سورج گرہن اگر ہو جائے تو خاتون جس کو امید ہو وہ کوئی شاید کٹے نہ چھری کے ساتھ، وہ لیٹ جائے، فلان ہو جائے، سب جھوٹ، من گھڑت باتیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے۔ زاری کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اللہ کی استغفار کرنا چاہیے، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر بھی مولانا صاحب کو خوف دور کیا جائے تو کیسے؟ خوف دور کرنے کا وہ طریقہ اپنائے جو میرے آقا نے اپنایا، نبوی حصار، نبوی حصار۔ وہ کیا؟ آخری 3 کل 3 بار صبح و شام پڑھ لیں، انشاءاللہ ہر قسم کی بلا سے محفوظ رہیں گے۔ یکفیک من کل شیء، یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے۔
اب یہ حصار آپ کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اس وقت جس وقت سورج گرہن ہوئی ہے، اگر ایسا وقت ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتے تو کیا کیا جائے؟ تو دعا کریں، استغفر اللہ پڑھیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر نماز کا وقت نہیں ہے تو پھر آخری بات، بڑی مزے کی بات اور بڑی دل لگتی بات جناب، وہ سن لیں. سورج گرہن کیوں ہوتا ہے؟ امام سیوطی نے لکھا ہے میرا دل تو وہ جیت گئے ہیں، پتہ نہیں آپ کا دل جیتتے ہیں کہ نہیں، وہ آپ کی مرضی ہے. امام سیوطی نے جملہ لکھا بڑا خوبصورت، وہ کہتے ہیں سورج گرہن کیوں ہوتی ہے؟ وہ فرمایا کہ لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے، اللہ نے گرہن لگا کے بتا دیا اگر یہ خدا ہوتا اس کو گرہن لگتی. تو یہ خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے جو گرہن لگاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ ساری نشانیاں ہیں، اس سے خوف نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے. اللہ پاک عمل کو